نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ لمن کس کی ملکیت ہے؟ قل للہ آپ فرما دیجئے اللہ کی ملکیت ہے۔ کتبہ لکھ دیا ہے، لازم کر دیا ہے، علی نفسہ اپنے نفس پر، لَيَجْمَعَنَّ ضرور بالضرور جمع کریں گے، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، خسروا خسارے میں ڈالا، نقصان میں ڈالا، ما سکن جو سکونت پذیر ہے، ٹھکانہ پکڑے ہوئے ہے۔ ترجمہ، آپ فرما دیجئے کس کی ملکیت ہے؟ وہ جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ آپ فرما دیجئے اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ اس نے اپنے نفس پر رحمت کو لازم کر دیا، ضرور وہ جمع کرے گا تمہیں قیامت کے دن میں جس میں کوئی شک نہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا پس وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور اللہ ہی کی ملکیت ہے تمام وہ چیزیں جو ٹھکانہ پکڑے ہوئے ہیں رات میں اور دن میں، اور وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی بات کو سمجھانا چاہتے ہیں تو وہ مختلف اندازوں سے سمجھایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کا مضمون چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ آسمانوں کو بھی میں نے بنایا، اندھیرے اور روشنی بھی میں نے ہی بنائی، انسان بھی میں نے ہی بنایا، یہ ساری کائنات میری ہی بنائی ہوئی ہے۔ سمجھانے کا ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ مخاطب سے کوئی چیز پوچھی جائے، استفہام کیا جائے اس سے کہ تم یہ چیز بتاؤ، تو جب وہ بتاتا ہے تو حقیقت حال واضح ہو جاتی ہے۔ جب وہ خود بولتا ہے تو خود اس کی عقل میں بھی بات سماتی ہے کہ میں کیا ذہن رکھتا ہوں اور یہ کیا حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ استفہامی انداز یہاں ذکر کیا، فرمایا قل لمن ما فی السماوات والارض، میرے حبیب آپ ان سے پوچھئے کہ تم یہ بتاؤ آسمان اور زمین کی ساری چیزیں کس کی ملکیت ہے؟ ان کا مالک کون ہے؟ تو کافر سے کافر اور مشرک سے مشرک بندہ بھی اس کا جواب دیتے ہوئے ایک مرتبہ تو ذرا رکتا ہے کہ اگر یہ کہے کہ فلاں ان کا مالک ہے
تو پھر جب یہ نہیں تھے تو یہ چیزیں تو پھر بھی تھی. بھئی جسے خدا سمجھ رہا ہے، جسے معبود سمجھ رہا ہے، وہ تو اب کا ہے نا. دیکھیں نا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو خدا یا خدا کا بیٹا کہا گیا. اب کہیں آسمان زمین ان کا ہے، تو یہ بتاؤ ان کی پیدائش سے پہلے کن کا تھا؟ اب وہ چلے گئے ہیں تو اب بتائیں اب کس کی ہے؟ تو الغرض بندہ ایک مرتبہ سوچنے پر مجبور ضرور ہوتا ہے کہ میں کیا جواب دوں کہ ان ساری چیزوں کا مالک کون ہے. یہ ایک دعوت فکر کا ایک انداز ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا قل للہ، میرے حبیب یہ بھی یہی کہیں گے اور آپ بھی فرما دیں کہ یہ سب اللہ ہی بنانے والا ہے. یہ اللہ نے بنایا، اللہ ہی مالک ہے ان کا. اور وہ اس بات کو کہتے بھی تھے، مکہ کے مشرک بھی اس بات کے قائل تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن مجید میں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، میرے حبیب اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان زمین کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، آپ ان سے پوچھیں سورج اور چاند کس نے بنایا ہے، اس کو کس نے اپنے حکم کے تابع کیا ہے کہ یہ چل رہا ہے. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے اللہ نے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ان کو کہو فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ، الٹے کہاں جاتے ہو؟ جب مانتے ہو کہ یہ چیزیں اللہ کی پیدا کردہ ہے اور ان کا مالک اللہ ہی ہے، پھر مان لو کہ معبود برحق بھی اللہ ہی ہے، عبادت کے قابل بھی صرف اور صرف اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں ہے. قل للہ، مخلوق میں یہ ہے، انسانوں میں یہ ہے کہ جو ظاہری طور پر کسی چیز کا مالک بن جائے، وقتی طور پر اس کے پاس اختیار بھی آ جائیں، تو وہ اپنا اختیار پورے طور پر استعمال کرتا ہے، اپنی بڑائی دکھاتا ہے. جو اس کی نہ مانے کہتا اچھا تو میری نہیں مانتا، اچھا پوچھ لینے تینوں بھی، تو میری کیوں نہیں مانتا؟ اب یہ بچہ ہے جس کو پالا ہے، اللہ نہ کرے وہ سیدھا ہو جائے، بول میرے سامنے کیوں نہیں بولتا ہے؟ میں بڑا ہوں. اللہ تو بڑوں سے بھی بڑے. اللہ نے تو کیا کہا؟ اللہ اکبر. اللہ تو اعلان کرواتے ہیں روزانہ کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. تو پھر وہاں پر بھی تو معاملہ ایسے ہی ہے. فرمایا نہیں، خالق ہر چیز کا ضرور ہے، مالک ہر چیز کا ضرور ہے، بڑا ہر چیز سے ضرور ہے. اس نے یہ مخلوق ساری بنانے سے پہلے اپنے عرش کے اوپر لکھوایا ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر غالب رہے گی. کتب علی نفسہ الرحمہ، اس اللہ نے اپنے نفس پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، رحمت کو لازم کر لیا ہے. جو بھی کرتا ہے رحمت اور شفقت ہی سے کرتا ہے. اس کے ہر کام میں رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، رحمت ہی رحمت ہوتی ہے. بلکہ کائنات کا جو نظام چل رہا ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہی سے چل رہا ہے، اللہ کی رحمت ہی سے چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ لوگوں کو ان کے جرم پر، ان کی کمائی پر پکڑنا شروع کر دے، روئے زمین پر کوئی چلنے والا نظر نہ آئے، کوئی ایک بھی نہ رہے، انسان تو انسان، جانور بھی باقی نہ رہے.
سب ختم ہو جائیں، لیکن یہ سب نظام چل رہا ہے تو اس کی رحمت سے چل رہا ہے، اس کی رحمت سے چل رہا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے، اللہ پھر بھی اس کو زندگی بھی دیتا ہے، صحت بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، شہرت بھی دیتا ہے، عزت بھی دیتا ہے، مال بھی دیتا ہے، اولاد بھی دیتا ہے، عہدے بھی دیتا ہے، سب کچھ دیتا ہے، اسے دے رہا ہے، سب کچھ مل رہا ہے۔ بھئی بندے کے پاس ملازم ایک دن الٹا سیدھا بول جائے، اگلے دن کہتے ہیں اس کو فارغ کرو، ہم اس کو کیا کریں؟ نوکر ایک دن گڑبڑ کر جائے، آگے سے بول جائے، کہاں برداشت ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نکالو جی اس کو۔ یہ رب کا حوصلہ ہے، جو رب کا نام نہیں لیتا رب اس کو بھی رزق دیتا ہے، کبھی اس کا رزق نہیں بند کرتا۔ یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی رحمت ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ اللہ نے مخلوق میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا اس ایک حصے کا نتیجہ یہ ہے، مائیں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہیں، صرف انسانوں کی نہیں، جانوروں کی بھی۔ وہ چیر پھاڑ کے کھانے والے کس طرح اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، کس طرح اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور فرمایا حدیث میں آتا یہ بھی کہ ان جانوروں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو وہ جانور بھی انتہائی احتیاط کے ساتھ چلتے ہیں کہ ہمارے پیٹ میں جو بچہ ہے کہیں اس کو نقصان نہ ہو جائے۔ فرمایا اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے، اس ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ اور پیدا ہونے کے بعد کس طرح وہ مائیں اپنے ان بچوں سے محبت کرتی ہیں، ذرا ان کے بچے کو کوئی ہاتھ لگائے، کچھ کرے، کس طریقے سے وہ بولتی ہیں۔ مرغی کو دیکھو نا، لگاؤ اس کو چوزے کو ہاتھ، کس طرح اڑ کے پڑتی ہے آ کے، اس کے بس میں نہیں کہ بندے کی آنکھ نکال لے، جہاں چونچ اس کی پڑے گی ٹکا کے مارے گی۔ یہ اڑنے والے پرندے جب حملہ کرتے ہیں چیلیں تو مرغی کس طریقے سے مار مار کے بھگاتی ہے، سانپ آ جائے کس طرح وہ مار مار کے سانپ کو بھگا رہی ہوتی ہے۔ یہ اللہ نے ایک رحمت جو مخلوق میں تقسیم کی ہے، یہ اس کا اثر ہے، اس کا اثر ہے۔ اور فرمایا قیامت کے دن 99 رحمتیں جو اللہ کے ہاں ہیں، اور یہ ایک رحمت جو یہاں بھی تقسیم کی ہے، اللہ یہ 100 کی 100 رحمتیں جمع کریں گے اور یہ ساری رحمتیں صرف ایمان والوں پر ہی فرمائیں گے، ایمان والوں کو عطا کی جائیں۔ کتب علی نفسہ الرحمۃ، اس نے تو اپنے نفس پر رحمت کو لازم کر دیا کہ میں رحمت ہی کروں گا، میں رحمت ہی کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا اس کی رحمت کے تذکرے کریں رب العالمین کی، انسان اپنی زندگی میں دیکھے کہ اس کی رحمت سے کہاں پہنچا۔ رحمت نہ ہوتی ہم کہاں ہوتے، ہم کہاں ہوتے۔ ساتھ ہی اللہ نے قیامت کا ذکر کیا، فرمایا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اللہ تعالیٰ تمہیں جمع کریں گے قیامت کے دن میں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ قیامت بھی اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے، قیامت بھی اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنی کامل رحمتیں
اپنے بندوں پر کرنی ہی قیامت والے دن ہے. کہ دنیا کے اندر تو خیر اور شر کے دو سلسلے چل رہے ہیں. خیر اور شر کے دو سلسلے چل رہے ہیں. خیر کے سلسلے کے جو سردار، سربراہ اور بانیان ہیں وہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات، اور جو شر ہے اس کا سردار اور سربراہ شیطان ہے. اب یہ دونوں سلسلے خیر و شر کے چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے. جو خیر کا سلسلہ ہے اس پر ظلم بھی ہوئے، زیادتیاں بھی ہوئیں، ان کے حقوق بھی مارے گئے، حقوق تلف بھی کیے گئے، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کو قتل بھی کیا گیا ہے، شہید بھی کیا گیا ہے. اب خیر کا یہ جو سلسلہ ہے، کیا اللہ نے ان کو نوازنا نہیں ہے؟ خیر کو اختیار کرنے کے باوجود جو کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے، کیا اللہ نے اس کا بدلہ نہیں دینا؟ ضرور دینا ہے. جس دن بدلہ دینا ہے اسی کو قیامت کہتے ہیں. اسی کو تو قیامت کہا جاتا ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. اور اسی طرح جو ایمان والا ہے وہ زندگی کے اندر بڑی بڑی مشکلات سے بھی گزرتا ہے، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو اللہ کا وفادار ہے، ایمان والا ہے، تو جب وہ اللہ کو مانتا ہے تو ہر تکلیف پریشانی سے دور رہے. لیکن اللہ نے دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے. اس بندے کی بھی آزمائش ہوتی ہے ایمان والے کی، اور بسا اوقات ایسی ایسی تکلیفوں سے انسان گزرتا ہے کہ انسان ان چیزوں کو دیکھ کر اور ان کے حالات سن کر پریشان ہو جاتا ہے کہ کس طریقے سے کوئی خاتون، کوئی بچی یتیم پیدا ہوئی، کوئی پرسان حال نہیں ہے، انتہائی مشقت کی زندگی گزاری. وہ موقع آیا کہ اس کی شادی ہو گئی، خوش ہوئی کہ چلو اب کوئی سہارا مل گیا، اللہ نے اولاد دے دی. وہ بھی آتا ہے کہ اچانک خاوند فوت ہو گیا، وہ بیچاری عورت پھر یکتا ہو گئی. اپنی پریشانی نہیں ہے، بچے کی پریشانی بھی ہے، اس کو بھی پالنا ہے، اپنے آپ کو بھی سہارا کوئی نہیں. اللہ اکبر. اب وہ بیچاری کبھی کہاں مزدوری کرتی ہے، کبھی کہاں مزدوری کرتی ہے، لوگوں کے گھروں میں جا کر برتن مانج مانج کے جو ہے نا گزارا کرتی ہے، خود بھی کھاتی ہے، بچے کو بھی کھلاتی ہے. آہستہ آہستہ بچہ اس قابل ہو گیا کہ اب وہ بڑا ہو گیا، وہ کمانے والا ہوا. پتہ لگتا ہے کہ اچانک کہیں سے گولی آئی، اس کو بھی لگ گئی. پریشانی پہ پریشانی. اس طرح کی پریشانیوں والی جو زندگیاں گزار گئے، اللہ نے ان کو بھی تو نوازنا ہے نا. جن کے امتحانات اتنے ہوئے، جنہوں نے دین کے لیے زندگیاں وقف کی، لیکن اس کے باوجود بھی قید و بند کی صعوبتیں ان کو برداشت کرنا پڑیں. سچے ہونے کے باوجود ان کو جیل کی ہوا کھانا پڑی، جیل کی تکالیف برداشت کرنا پڑی. جن کے جنازے جیلوں سے اٹھے، اللہ نے ان کو بھی تو انعامات سے نوازنا ہے نا. وہ جن کو اور جس دن انعامات سے نوازا جائے گا اسی دن کو قیامت کا دن کہا جاتا ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. فرمایا کہ رحمت کے ساتھ ہی ذکر کیا کہ اللہ تمہیں قیامت کے دن ضرور جمع فرمائے اور اپنی رحمتیں تم پر نازل کریں گے. ایمان والوں کو رحمتیں ہی رحمتیں دی جائیں. الذین خسروا انفسہم لا ریب فیہ. فرمایا قیامت کے دن وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں، وہ لازمی آ کر رہے گا. الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون.
جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا یہ وہی ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی رحمت ان کو بھی دینا چاہی، لیکن یہ ایسے نامراد اور ناکام ہوئے کہ اپنے آپ کو تباہی کے راستے پر ڈال دی۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اسلام کی دولت سے اللہ نے مالا مال کیا، لیکن انسان خود خسارے والا بنا کے چھوڑ کے تباہی کی طرف چلا گیا، اور ایمان چھوڑ بیٹھا، اللہ کی رحمت کو چھوڑ بیٹھا، کیونکہ جو ایمان والا نہیں ہے وہ اللہ کی رحمت کا مستحق آخرت میں نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ایمان والوں کو ہمیشہ اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اپنے اس ایمان کو سنبھالنا چاہیے، سنبھال کے رکھنا چاہیے، ذرہ برابر اس ایمان میں فرق نہ آنے دے، کیونکہ یہ وہ نعمت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اپنی ساری رحمتیں نازل کرنی، ساری رحمتیں نازل کرنی، اور انسان کو حکم دیا کہ ایمان لا کر ہمیشہ اللہ سے رحمت ہی مانگتے رہنا ہے۔ تو مشہور دعا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ جب آپ نے ہمیں ہدایت دے دی، آپ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا، اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا کہ ہم کسی اور طرف لگ جائیں۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، یا اللہ میں کس کام کا ہوں کہ میں اپنے آپ کی حفاظت کروں گا، اپنے ایمان کی حفاظت کروں گا، یا اللہ پہلے بھی آپ کی رحمت سے یہ ایمان ملا ہے، یا اللہ میرے ایمان کی حفاظت بھی اپنی رحمت سے ہی فرما۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، یا اللہ اپنی جانب سے رحمتیں عطا فرما۔ تو ایمان بہت بڑی دولت۔ پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کی ایک اور دلیل بیان کی، فرمایا کہ جتنی چیزیں بھی قرار پکڑے ہوئے ہیں دن میں یا رات میں، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ٹھکانہ تو ہے ہی ہے نا، ٹھکانے کے بغیر کوئی چیز نہیں۔ اللہ نے ہر جاندار کو ٹھکانہ عطا کیا ہے، فرمایا ہر ٹھکانہ پکڑنے والی چیز کا مالک بھی اللہ ہے، دن میں ہو یا رات میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ہر ایک کی سننے والا اور ہر ایک کی حالت کو جاننے والا بھی ایک اللہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید خالص والا ایمان نصیب فرمائے، اور دونوں جہانوں میں اللہ اپنی رحمتوں کا نزول ہم تمام پر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔